نیشنل دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں جنوبی امریکہ کے جنوبی حصے میں جنگلات سے گھرے ہوئے ایک ملک پیرو جس کی حدود شمال کی جانب سے ایکواڈور اور کولمبیا، مشرق کی جانب سے برازیل، جنوب مشرق سمت میں بولیویا، جنوب میں چلی اور مغرب میں دنیا کے سب سے بڑے سمندر بحر الکاہل کو لگتی ہے۔ دوستو پیرو کا نام ایک مقامی حکمران بیرو کے نام پر رکھا گیا۔ اس حکمران نے 16ویں صدی میں ان خطوں پر حکمرانی کی۔ اس حکمران یعنی بیرو کی رہائش پاناما کے نزدیک خلیج صحن میں ہوا کرتی تھی۔ ویسے پیرو کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے، لیکن یہاں جانوروں کے شکار کرنے کے اوزارات اس سے بھی قدیم دریافت ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے سب سے قدیم شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اسے 2500 قبل مسیح میں 160 ایکڑ کے رقبے پر بسایا گیا تھا۔ آج یہ شہر مگر پیرو کے صوبہ برانکا میں مٹی سے اٹھے ٹیلے آج بھی ماضی کی داستانیں رقم کرتے ہیں۔ پیرو میں 3200 سال قبل مسیح کی اینڈریو تہذیبیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ 6ویں صدی سے 11ویں صدی تک پیرو کی سرزمین پر واری سلطنت قائم رہی۔ 11ویں صدی سے 14ویں صدی تک یہ خطہ کوسکو سلطنت کا حصہ رہا۔ 12ویں صدی میں امریکہ میں ایک نئی قوم اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ قوم کولمبیا سے ایک نئی تہذیب، ایک نیا مذہب لے کر اٹھی اور 14ویں صدی کے آخر میں پیرو تک مکمل قابض ہو گئے۔ پھر یہاں دور شروع ہوا یورپ کے طاقتور ملک اسپین کا۔ اسپانیوں نے جب اندلس کا خاتمہ کیا تو ان کے اندر دنیا فتح کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ صرف پیرو ہی نہیں، دنیا کے بے شمار ممالک پر اس دور میں اسپانیوں نے قبضہ کر لیا اور اپنی حکومتیں قائم کی اور ان علاقوں سے قیمتی اشیاء اپنے ملک میں لے جانے لگے۔ شروع میں کچھ عرصہ اسپانیوں نے ان علاقوں پر زیادہ توجہ نہ دی، پھر جب دیکھا کہ یہ خطے اسپین کی معیشت میں مزید بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں تو انہوں نے 1542 میں یہاں وائس ریالٹی آف پیرو کا آغاز کیا۔ اسپین کی یہ وائس ریالٹی آج کے 15 ممالک پر قائم تھی۔ پیرو کی عوام نے آزادی کا نعرہ لگایا تو تھا، اگر 4 صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ آزادی حاصل نہ کر سکے۔ یہ وہی لوگ تھے، یہ یورپیوں اور امریکیوں کے ملم سے پروان چڑھے تھے، یا وہ غلام تھے جو افریقی ممالک سے پکڑ کر یہاں لائے گئے تھے۔ 28 جولائی 1821 کو پیرو کی عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا اسپین حکومت کے خلاف آغاز کر دیا۔ پیرو کی ابتدا کرنا تھا کہ ہر طرف سے اسپین کو اپنی حکومت امریکہ سے جاتی دکھائی دینے لگی، اور 3 سال بعد دسمبر 1824 کو اسپین نے پیرو کی آزادی کے خلاف ایک نئی تحریک کا آغاز کیا، جس میں اسپین کا ساتھ مقامی ان حکمرانوں نے دیا جو وائس ریالٹی کے دوران حکومت میں تھے، جبکہ دوسری طرف مقابل پیرو اور کولمبین لوگ تھے۔ اس جنگ کو پیرو کی خونی جنگ کہا جائے تو یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا، لیکن یہ جنگ پیرو کے عوام کے لیے بلکہ ہسپانویوں کے لیے خونی جنگ ثابت ہوئی، جس میں اسپین کے ہزاروں فوجی مارے گئے، جبکہ 3500 کے قریب ہسپانی فوجیوں کو قید بھی کر لیا گیا تھا۔ کئی سالوں سے جاری جنگ کا خاتمہ 1870 کی دہائی میں ہوا، مگر پیرو کو آزادی 14 اگست 1879 کو نصیب ہوئی۔ آزادی کے بعد پیرو، بولیویا اور چلی کے درمیان سرحدوں کے تنازعات نے جنم لیا۔ سرحدی حدود کے لیے ان ممالک کے درمیان کئی مرتبہ جنگیں ہوئیں۔ 1929 میں دنیا بھر میں ایک معاشی بحران نے جنم لیا جو ان ممالک کو بھی متاثر کر گیا۔ 1930 میں فوجیوں کی بغاوت ہوئی جس نے پورے پیرو پر قبضہ جمایا۔ 1979 میں پیرو کئی دہائیاں بعد الیکشن ہوئے اور حکومتیں اپنے کام کرنے لگیں۔ تب سے آج تک پیرو میں جمہوری نظام چل رہا ہے۔ آج کے پیرو کا کل رقبہ 12,85,216 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 19واں بڑا ملک ہے، جبکہ اس ملک کی آبادی 2018 میں لگائے گئے اندازے کے مطابق 3,21,62,184 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا دنیا بھر میں 43واں نمبر ہے۔ آزادی کے بعد اس ملک کو ریپبلک آف پیرو کا نام ملا۔ اسپانیوں سے یہ ملک تو آزاد ہو گیا، مگر کہ اسپین کے تعلیم نظام اور دیگر امور میں یہ لوگ جکڑ کر رہ گئے۔ اسپانوی آج بھی اس ملک کو قومی اور سرکاری زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ ملک کے 84.1% لوگ آج بھی اسی زبان کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ 13% کے قریب کیچوا زبان کا استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ کیچوا تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی مادری زبان کو کھونا نہیں چاہتے۔ آج ملک میں تبدیلی آنے کے باوجود بھی سرکاری جگہوں کے علاوہ یہ لوگ اپنی مادری زبان کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ 1.7% آئمارا زبان کا استعمال کرتے ہیں، 1.2% دیگر زبانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ زبانیں دیگر ممالک سے آ کر پیرو میں بسنے والے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو آج بھی ایمیزون کے جنگلوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ مسیحیت اس ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ 14.1% پروٹیسٹنٹ، 5.1% ایسے ہیں جن کا کوئی بھی مذہب نہیں، جبکہ 4.8% دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں آباد ہیں۔ مذاہب کو ماننے والوں میں بدھ مت کے ماننے والے
یہودی بھائیت کے پیروکار اور مسلمان آباد ہیں۔ مسلمانوں کی تقریباً 6000 لوگوں کی تعداد پیرو کے دارالحکومت میں مقیم ہے۔ لیما پیرو کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ پیرو کے صوبہ لیما میں 15 جنوری 1835 کو ایک ہسپانوی لیڈر پیزارو نے تعمیر کروایا تھا۔ وقت کے لحاظ سے پیرو پاکستان سے 10 گھنٹے پیچھے ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 15,646 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ پاکستان میں پیرو کی امباسی تو نہیں، البتہ اسلام آباد میں موجود پیرو کے قونصلیٹ آفس سے پیرو کا ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے یورپی ممالک اور افریقی ممالک میں رہنے والے لوگ پیرو میں داخلے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے، اور آپ کے پاسپورٹ پر US ویلڈ ویزا ہے تو آپ پیرو کا سفر کر سکتے ہیں۔ پیرو کے جنگلات اور پانیوں کے خزانے پیرو کے ترقی کے راز بنے ہوئے ہیں۔ پیرو کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے میں 2 ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک پانی اور دوسرا قدرتی گیس۔ قدرتی گیس سے پیدا ہونے والی بجلی اس ملک میں 44.53% ہے، جبکہ ہائیڈرو پاور سسٹم سے تیار ہونے والی بجلی 54.79% ہے۔ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد 32,000 کلو واٹ ہمسائے ملک ایکواڈور کو بھی بجلی بیچی جاتی ہے۔ ملک میں ہر طرح کا موسم ہونے کی وجہ سے اور آبپاشی کا نظام بہتر ہونے کی وجہ سے زراعت میں ملکی معیشت میں کردار ادا کرتی ہے۔ پیرو اپنے کاٹن کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے، جبکہ یہ ملک کافی، گنا، چاول، آلو، کیلا، آم، انگور، گندم اور کوکا کی پیداوار کے حوالے سے ملکی معیشت کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ پولٹری، گوشت، ڈیری مصنوعات، بھیڑوں کی اون اور مچھلیوں کی فروخت بھی خاصی بڑی مقدار میں کی جاتی ہے۔ پیرو کی خوشحالی کے پیچھے ان سب سے ہٹ کر وہ ذرائع ہیں جو کسی بھی ملک کو سونے کا بنا سکتے ہیں۔ تانبا، سونا، سیسا، زنک، لوہا، چاندی، قدرتی گیس اور کروڈ آئل بھی وہ ذرائع ہیں جو لاکھوں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں اور اس ملک کی خوشحالی کا اہم راز ہے۔ صحت کا شعبہ اس ملک کی معیشت کو بڑھانے کا تیسرا بڑا ذریعہ ہے۔ صحت کے شعبے سے پیرو کی 11% آبادی جڑی ہوئی ہے۔ 2000 میں گوریلا کاروائیوں کی وجہ سے سیاحت بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، مگر آخری 6-7 سال میں سیاح لاکھوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ملک کا 74% رقبہ ایمیزون نے اپنے جنگلات میں گھیرا ہوا ہے۔ ایڈونچر کے شوقین حضرات ان جنگلات میں چھپے راز اور چھٹیاں گزارنے کی غرض سے اس ملک کا سفر کرتے ہیں۔ پیرو کی کرنسی کو سول کہا جاتا ہے۔ اس کرنسی کا پیرو میں آغاز سال 1991 میں کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے انٹی اس ملک کی کرنسی کو کہا جاتا تھا۔ آج ان کا ایک سول پاکستانی 37.39 روپوں کے برابر ہے، جبکہ 22.13 انڈین روپوں کے برابر ہے۔ جانوروں کی افزائش کے لیے بہت موزوں ہونے کے سبب یہ ملک ہزاروں اقسام جانوروں سے بھرا پڑا ہے۔ پیرو میں 1800 اقسام کے پرندے، 500 اقسام کے ممالیہ جانور یعنی ایسے جانور جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، 300 اقسام کے ریپٹائلز یعنی رینگنے والے جانور اور کیڑے مکوڑے، سینکڑوں اقسام کے دوسرے جانور، 21,662 اقسام کے درخت بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ تعلیم کی شرح اس ملک میں 92.9% ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری تعلیم سرکاری اداروں میں بالکل مفت اور لازمی قرار دی گئی ہے۔ انسانوں کی اوسطن عمر اس ملک میں 75 سال ہوتی ہے۔ پیرو کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو پوری دنیا کے 1/3 الپا اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ الپا بھیڑوں کی ایک قسم ہوتی ہے۔ ان کے جسم اون سے لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ الپا سے مشابہت رکھتے ہوئے جانوروں کی ایک اور قسم ویکیونا بھی کافی تعداد میں اس ملک میں پائی جاتی ہے اور اسی جانور کو پیرو کا قومی جانور ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ جانور 22 مختلف قدرتی رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس جانور کی اون دنیا کی سب سے مہنگی اور قیمتی اون ہوتی ہے۔ سوکر اور والی بال اس ملک میں سب سے زیادہ اور شوق سے کھیلی جاتی ہے، جبکہ دیگر مقبول کھیلوں میں ٹینس، بل فائٹنگ، کار ریسنگ، رگبی یونین، باسکٹ بال اور شوٹنگ شامل ہے۔ پیرو کی عوام سوکر سے اس حد تک لگاؤ رکھتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1964 میں ارجنٹینا اور پیرو کے درمیان ایک سوکر میچ جاری تھا، جس میں ریفری کے غلط فیصلے سے تماشائیوں کو آپس سے باہر کر دیا۔ میچ کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ارجنٹینا اور پیرو کے تماشائیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں 300 سے زائد تماشائی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور 500 سے زائد تماشائی گہرے زخمی ہوئے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی کھیل کے درمیان یہ اس وقت پہلا اتنا بڑا حادثہ تھا جس نے تماشائیوں کو کھیل کے میدانوں سے دور کرنا شروع کر دیا۔ پوری دنیا میں جاپان کے بعد سب سے زیادہ ڈالفن مچھلی کا گوشت پیرو میں ہی کھایا جاتا ہے۔ ایمیزون کے جنگلات پیرو کے 74% رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ جنگلات کا
60% حصہ برازیل، 13% حصہ پیرو، 10% حصہ کولمبیا، جبکہ باقی 17% حصہ وینزویلا، ایکواڈور، بولیویا اور 3 مزید ملکوں تک پھیلا ہوا ہے۔ سونے کی پیداوار کے حوالے سے پیرو دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ پیرو دنیا میں کافی پیدا کرنے والا 8واں بڑا ملک ہے۔ پیرو میں موجود نیشنل یونیورسٹی آف سین مارکوس کو امریکہ کی سب سے قدیم یونیورسٹی مانا جاتا ہے، جسے 12 مئی 1551 کو تعمیر کیا گیا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا صحرا تو افریقہ میں ہے، لیکن دنیا کا سب سے اونچا صحرا پیرو کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ پیرو میں کم و بیش 300 اقسام کے آلووں کی کاشت کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں آج کل کاشت ہونے والے آلووں کا ماضی پیرو سے جڑا ہوا ہے۔ پیرو میں 7 رنگوں پر مشتمل ایک پہاڑ ہے جسے دیگر ممالک سے آنے والے سیاح دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس پہاڑ کو ریمبو ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے دریاؤں میں شمار ہونے والے دریاؤں کا آغاز پیرو سے ہی ہوتا ہے، اور پھر یہ دریا ایمیزون سے شروع ہوتا ہے اور کئی ممالک کو سیراب کرتا ہوا بحر الکاہل میں جا گرتا ہے۔ پیرو میں مکئی کی 55 اقسام کاشت کی جاتی ہیں، جو ذائقے اور رنگ دونوں میں الگ الگ ہوتی ہیں۔ سلسلہ کو ہمالیہ کے بعد سلسلہ کو انڈیز دنیا میں دوسرا سب سے بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے جو پیرو سے گزرتا ہے۔ دوستو، یہ تھی دلچسپ معلومات پر مبنی پیرو کے بارے میں ایک پیاری سی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملیں گے ایسی ایک دلچسپ ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے اس دوست کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔